جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے دو دوست جاوید الرحمان جنہیں آپ اکثر میرے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے خاص مہمان آج ہیں عمران یعقوب خان صاحب لاہور سے۔ ان کے زبردست تجزیے آپ جی این این پر سنتے رہتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ آج ہم بھی ان سے پوچھیں کہ یہ جو کھچڑی پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے پکی ہوئی ہے پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، اس کو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ عمران بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اسی بہانے آپ سے آج ملاقات بھی ہوگی اور جاوید صاحب سے بھی ملاقات ہوگی۔ بالکل، اور ہم یہ ملاقات کا سلسلہ جو ہے اس کو وقتاً فوقتاً اب جو ہے وہ جاری بھی رکھیں گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ بڑا تیز ہوا ہے، بہت گرم ہوا ہے ماحول۔ عمران خان صاحب تقریباً روز جلسوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اب ملتان میں انہوں نے آخری جلسہ بھی کر لیا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں 25 یا 29 کے درمیان جو ہے وہ کوئی ڈیٹ آپ کو دوں گا، اور پشاور سے دوں گا انٹرسٹنگلی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے؟ جو یہ جلسوں کے نمبر عمران خان صاحب کو بڑے امپریسو نظر آتے رہے ہیں، اس سے انہیں انکریجمنٹ ملی ہے کہ وہ مجبور کر سکتے ہیں اسلام آباد پر دھاوا بول کر کہ الیکشن کرائے جائیں اور ان کی مرضی کی حکومت آئے؟ اب ایسا دو تین چیزیں بڑی اہم ہے۔ آپ کا سوال جو ہے نا اس میں کئی سوال چھپے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو جلسے ہیں، تو دیکھیں حقیقت سب کو تسلیم کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے بڑے جلسے کیے ہیں، بہت بڑے جلسے کیے ہیں، اور شاید ان کی اپنی امید سے بھی زیادہ لوگ ان کے ساتھ نکلے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ 2011 میں جو اکتوبر میں انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا، اس جلسے جتنا جلسہ آج بھی اس سال جو انہوں نے جلسے کیے ہیں وہ ان میں سے کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ بات تو ایک طے ہے کہ جلسوں اور جلوسوں سے کبھی کوئی حکومت نہ گئی ہے اور نہ کبھی کوئی مطالبہ مانا گیا ہے۔ جلسوں کی بنیاد پر آپ حکومت کو چینج نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو 126 دن کے درجے میں اس وقت کی حکومت چلی جاتی۔ اب آ جاتے ہیں کہ پھر کیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اتنے ہی نہ سمجھ ہے کہ انہیں جب پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تو سر اصل میں وہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کا جو ہے موڈ بنا رہے ہیں، اپنے ووٹر اور سپورٹر کو الیکشن موڈ میں لے کے جا رہے ہیں، اپنے ووٹر اور سپورٹر کو متحرک کر رہے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو آپ اس کو کریڈٹ کہیں یا ڈسکریڈٹ کہیں، میں تو اسے ویسے ڈسکریڈٹ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی سیاست میں پولرائزیشن اتنی زیادہ کر دی ہے کہ جس ٹیمپریچر کا آپ نے 2-3 بار ذکر کیا، اس ٹیمپریچر کو بڑھانے میں اسی پولرائزیشن کا بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ہر گھر میں ایون ماں بیٹی، باپ بیٹا، میاں بیوی، بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے آپ کو اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ اور آج کے جلسے میں خاص طور پہ انہوں نے جو مریم نواز کے حوالے سے زبان استعمال کی اور جو بات انہوں نے کی، دیکھیں کسی بھی مہذب معاشرے میں اور خاص طور پہ اسلامی معاشرے میں اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ باتیں تو ریاست مدینہ کی کریں اور گفتگو اس طرح کی کریں، تو یہ دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد کتنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو میں بطور ایک صحافی کے، بطور ایک فالوور آف پالیٹکس کے، بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن موڈ میں تمام جماعتیں ہیں۔ یہ عمران خان صاحب بھی اسی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو اس وقت حکومت میں ہے، مرکزی جماعت کے طور پہ، جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بھی اس کا ہے، مرکز میں وزیر اعظم بھی اس کا ہے، وہ بھی اگر آئی ایم ایف کے مطالبے پہ ابھی تک پرائسز میں اضافہ نہیں کر سکی پیٹرول کی، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، احساس ہے کہ اگر انہوں نے یہ کر دیا اور ان کو جلدی الیکشن میں جانا پڑ گیا تو پھر وہ عوام کے پاس کیا بیانیہ لے کے جائیں گے۔ ابھی تو دیکھیں ان کے پاس یہ بیانیہ ہے کہ جناب دیکھیں
ہم پہ کتنا پریشر تھا, ہمیں اپنی حکومت کی قربانی دینا پڑی, لیکن ہم نے عوام کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا. ہم نے IMF یا ورلڈ بینک یا امریکہ کا پریشر نہیں لیا. یہ عمران خان صاحب کی پالیسیز تھی. لیکن اگر وہ یہ اضافہ کر دیتے ہیں اور انہیں فوری طور پہ الیکشن میں جانا پڑ جاتا ہے تو پھر ان کے پاس یہ کہنے کو کچھ نہیں رہے گا. دوسری طرف جو طاقتور حلقے ہیں, اویس صاحب جو آپ کے پسندیدہ حلقے رہے ہیں کسی دور میں, وہ اپنی گیم کے چکر میں دیکھیں, وہ انہوں نے اپنی بساط بچھائی ہوئی ہے. لہٰذا بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر سچ پوچھیں تو قوم کا, ملک کا, عوام کا خیال کسی کو نہیں. ہر بندہ اپنی سیاست بچانے کے چکر میں. تو آپ نے اشارہ کیا کہ الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے. اب سوال تو یہی اٹھ رہا ہے بار بار کہ وہ الیکشن کب ہوں گے. کیا آپ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے منحرف ارکان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے, یا اب جو مقدمات کے حوالے سے سو موٹو لیا ہے سپریم کورٹ نے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں یا مرکز میں, یا بنیادی نقطہ وہی اکانومی کا آئے گا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا؟ اویس بھائی, مجھے لگتا ہے کہ بنیادی مسئلہ اکانومی کا آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی اور جس جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک دفعہ پھر مظاہرہ کیا جا رہا ہے, الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون کو اس کا فائدہ پہنچے گا. دیکھیں مسلم لیگ نون, آپ بھی اس کی سیاست کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور میں بھی ایک طالب علم کے طور پہ ان کو پچھلے 30-32 سال سے دیکھ رہا ہوں. ان کی سیاست جو ہے اس میں دیکھیں انہیں ایک بیانیے کی, مضبوط بیانیے کی اس وقت ضرورت ہے. عمران خان صاحب جس طرح اپنے بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں, اپوزیشن کی کسی بھی جماعت کے پاس ابھی تک اس طرح کا ان کی ٹکر کا بیانیہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اسی طرح سے رہتا ہے, اگر جیسے آج کراچی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو کی بزنس مینوں سے, تو انہوں نے کہا اس گفتگو میں کہ جتنی سپورٹ ان کو سابق وزیر اعظم عمران خان کو حاصل تھی, اگر ان کو اس سے 20-30% بھی مل جائے تو وہ بہت کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ یہی سودا لے کے جائیں گے عوام کے پاس کہ جناب ہمارے تو ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں دریا میں پھینک دیا گیا تھا, ہم تو آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں عملاً کچھ کرنے نہیں دیا. تو سیاسی طور پہ میرے نزدیک انہیں اس بات کا فائدہ ضرور ہوگا. تو ایک جو میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں, پھر ہم جاوید صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. یہ جو اکٹھ ہے ان تمام جماعتوں کا جو پہلے اپوزیشن میں تھیں اب وہ اکٹھی حکومت میں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکٹھی جب الیکشن ہوں گے اس میں بھی ہوں گی, یا اس وقت یہ پھر علیحدہ علیحدہ ہوں گے اور اس سپلٹ کا فائدہ شاید عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے, جو وہ اس وقت پچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اکیلا ہوں اور تمام جو وہ سو کالڈ چور ڈاکو کہتے ہیں وہ قوتیں میرے مقابلے میں اکٹھی ہو گئی ہیں؟ نہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے مد مقابل اسی طرح سے الیکشن لڑیں گی جیسے کہ ماضی میں لڑتے رہیں گے. البتہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام یہ آپس میں انتخاب کریں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں کے پی میں اور بلوچستان میں, یہ اس طرح سے ضرور کریں گے. اسی طرح ایم کیو ایم کو اگر پیپلز پارٹی یا نون دونوں میں سے جو زیادہ فائدہ جدھر نظر آئے گا اور جدھر کا انہیں اشارہ ملے گا وہ ادھر چلے جائیں گے. ایک بات کو سمجھیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں یا کچھ گروپس ایسے ہیں جو ہمیشہ اشارے کے منتظر رہتے ہیں, تو اس فیکٹر کو بھی آپ پاکستانی سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے. جاوید صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے میرا خیال ہے. جی بہت شکریہ. جی جس طرح سے عمران یعقوب صاحب نے کہا, آج جو جلسے میں زبان استعمال کی گئی اور خصوصاً مریم صاحبہ کے بارے میں, مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں, اس کے جواب میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا, اس قسم کی باتیں.
آپ یہ نوٹ کریں کہ کوئی ڈسکریجنگ بات نہیں ہے, باقاعدہ تو تابڑ توڑ قسم کا حملہ, اس کا جواب آ رہا ہے. کہیں بھی کوئی نہ رکنے والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں رک رہی ہیں, اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اور بالکل ڈھٹائی سے. تو اچھا, آگے انہوں نے بات کی الیکشن کی. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی 25 اراکین جو منحرف ہو گئے, ڈی سیٹ ہو گئی ہیں, کیا اس کو ٹیسٹ کیس بنا کے ضمنی انتخابات کی طرف چلے جائیں, اور ایک طرف خان صاحب ہوں اور ایک طرف یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک دفعہ بتا دیں کہ کیا کس جگہ کھڑے ہیں سب لوگ. ایک یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ خان صاحب جتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاپولر ہوں, لانگ مارچ کے بغیر یہ چیزیں بھی میں کر سکتا ہوں, اور لانگ مارچ میں لے آیا تو پھر تو وہ آپ نے پچھلے دنوں نوٹ کیا ہوگا صدارتی نظام کی ایک بات ہوئی تھی, اس کو ملایا جا رہا ہے یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ لانگ مارچ کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس صورت, جی آپ میوٹ ہو چکے ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرا خیال ہے کہ ہم الیکشن کے بعد کے منظرنامے کی طرف جاتے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے ضمنی انتخابات والا سوال اٹھایا ہے یہ میں رکھتا ہوں عمران صاحب کے سامنے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے آج لندن میں بھی یہ کہا ہے کہ جی ہم تو ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ضمنی انتخابات جیتتے رہے ہیں, تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے. تو عمران صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کے کیمپ میں اور نواز شریف کے کیمپ میں بھی اس حوالے سے شاید کوئی سپلٹ ہے, اور اگر وہ ہے تو یہ جو اس وقت پنجاب میں خاص طور پر بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے, آپ کی لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے, لوگ یہ عدم اعتماد سے پہلے اسی لیے جوائن کر رہے تھے نون لیگ کو بڑی تعداد میں, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے, وہ سچویشن ویسے ہی قائم ہے یا اب عمران خان کے جلسوں کو دیکھ کر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اچھا, ویسا پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے آج آسمہ جہانگیر کی کمی بڑی محسوس ہوئی. آسمہ جہانگیر کے بعد شاید آپ کی سوسائٹی میں, حالانکہ آپ کو ان کی سوچ سے 1001 اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی شاید تھا, بہت سارے اختلافات تھے, لیکن آج ایک بات ضرور ثابت ہوئی ہے کہ خواتین کے معاملے میں اگر یہاں کوئی ایشو ہو جائے تو اتنا قحط الرجال ہے کہ آپ کی سول سوسائٹی میں کوئی بھی ایسا فورم نہیں, کوئی ایسا لیڈر نہیں, کوئی ایسا انسان نہیں جو اس پہ کھل کے اس طرح سے بات کر سکے. سیاسی لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, میں سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر آسمہ جہانگیر ہوتی تو ایسی بات کسی بھی خاتون کے بارے میں کی جاتی تو وہ اس پہ ضرور سٹینڈ لیتی. 12 دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا, دیکھیں ضمنی انتخابات جو ہیں اگر آپ نے ٹیسٹ کیس بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں, مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں اتنے بڑے جلسوں کے باوجود عمران خان صاحب مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکے. دوسری ایک اس کی بنیادی وجہ ان 25 سیٹوں میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ان میں زیادہ بڑی تعداد وہ ہے جو الیکٹیبلز ہیں, جن کی اپنی یہ سیٹیں ہیں. لہٰذا آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر الیکٹیبل کا اپنا 20-30 یا 25 ہزار کا ووٹ ہے تو اس کے ساتھ جب نون لیگ کا ووٹ مل جائے گا تو وہ ویسے بڑی اچھی پوزیشن پہ آ جائے گا, اس کو اس طرح سے خطرہ نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی جس بندے کو ٹکٹ دے گی وہ اس طرح سے اگر الیکٹیبل نہیں ہے تو اس کے پاس صرف پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوگا, پی ٹی آئی کا ووٹ ہوگا, لہٰذا اس کے لیے الیکشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ نذیر چوہان صاحب یا اس طرح کا کوئی بندہ اگر الیکشن ہار بھی جائے تو اس میں یہ دیکھیں 100% تو کبھی بھی یہ نہیں نہ ہوا کہ 100% سیٹیں ساری کسی ایک جماعت نے جیتنی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس طرح کا ڈیرنگ فیصلہ کر سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ کل میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان لاہور میں ہوں گے, اور وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے جو صاحبزادے حمزہ شہباز, اور شاید اس میٹنگ میں اس ملاقات میں مریم نواز بھی شامل ہوں, اس حوالے سے بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تیسری بات یہ
کہ یہ سپریم کورٹ میں ریٹ بھی کی جائے گی, اپیل بھی کی جائے گی, اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی طرف سے کیس پہلے ہی تیار ہے. اس میں دیر نہیں لگے گی, آپ دیکھیں گے میکسیمم کل یا منڈے کو یہ اپیل دائر سپریم کورٹ میں ہو جائے گی. تو یہاں پھر اب آخری بات آپ کی, پھر ہم جاوید صاحب کی طرف جاتے ہیں. آخری بات یہ جو آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف کیمپ کی بات کی, تو آپ یقین کریں میں جس طرح سے ان کی سیاست کو فالو کر رہا ہوں, کوئی کیمپ نہیں ہے. یہ صرف گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات ہے. ایک ہی کیمپ ہے, ایک ہی چیز ہے, وہ صلاح مشورے سے سارے کام کرتے ہیں اور ہر ایشو پہ صلاح مشورے کے ساتھ ہی اتفاق اور اختلاف بھی کیا جاتا ہے. جاوید صاحب. جی عمران یعقوب صاحب, اگر یہ بتائیے جو 25 جو کہتے ہیں منحرف اراکین تھے, ان میں سے جو 10 کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے جو بعد میں آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. اب ان دونوں کو جب عدالت میں جائیں گے, یہ جب آ کے کیس کریں گے ان کا اور کہیں گے کوئی اپیل کریں گے, ان کا فیصلہ ایک ہی آنا ہے یا اس میں کوئی مختلف ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, وہ تو آئے تھے دوسرے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے تھے, یہاں کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہ منحرف بھی بن گئے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیے, جب انہوں نے پارٹی رکنیت کا فارم فل کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر گئے ہیں, تو اس کے بعد ان کو اسمبلی میں پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ ہی لیا جائے گا, لہذا وہ اسی میں شمار ہوں گے. جیسے اب دیکھیں جگنو محسن صاحبہ تھی, وہ آزاد رہی, انہوں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی تھی, لہٰذا ان کی پوزیشن اور ہے. جن لوگوں نے پارٹی جوائن کر لی ان کی پوزیشن اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکنیکلی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ڈسکس کی جائیں تو یہ منحرف جو اراکین ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈی سیٹ نہیں ہوتا. لیکن یہاں جو کیونکہ سپریم کورٹ کی جو دو آپ نے دیکھا جو 2 فیصلے آئے, ایک صدارتی ریفرنس اور دوسری چیزیں, تو اس کے بعد ایک فضا جب بن جاتی ہے تو بہت سارے ادارے اور چیزیں اس فضا کو دیکھ کے بھی مختلف فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں پارلیمانی لیڈر نے جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا, پی ٹی آئی کی پلی یہ تھی نا کہ انہوں نے 7 کلب پہ اجلاس کیا اور اس کے بعد وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں گے, اور فلاں مراد راز صاحب نے, محمود الرشید صاحب نے اٹھ کے وہاں ان کا نام لیا. مسلم لیگ نون نے جو ریکارڈ عدالت میں منگوایا اس کے مطابق 7 کلب کا جو رجسٹر ہے اینٹی رجسٹرڈ, اس اینٹری رجسٹر کے مطابق وہاں اس دن کوئی بندہ ان میں سے آیا ہی نہیں, یعنی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا, اس میں کوئی جو ہے نا منظوری نہیں ہوئی. اور پھر چیئرمین پارٹی کے جو ہے عمران خان صاحب, انہوں نے ریٹن کوئی ان کو کہا ہی نہیں. پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ممبر ہی نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں, اور وہ جو ہیں کاف لیگ کے تھے, لیکن پی ٹی آئی نے ان کی حمایت کی, ان کو اعلان کیا. تو کیا اس وقت جب سب نے بائیکاٹ کر دیا اور یہ جو 25 اندر رہے, ان کو کسی کو تحریری طور پہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ پرویز الہی کو دینا ہے؟ اگر اس کا جواب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا جواب نفی میں ہے, کسی کو تحریری طور پہ آگاہ نہیں کیا گیا تھا. لہٰذا اگر آپ قانونی پہلوؤں پہ بات کریں تو میرا خیال ہے 2-3 پیشیوں میں کیس اڑ سکتا ہے, لیکن اب یہ اعلیٰ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو اب فائنلی آپ مجھے یہ بتائیں, جاوید صاحب نے جس طرف پہلے اشارہ بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی اب کہتی ہے کہ جی ہم تو 2/3 اکثریت لیں گے الیکشن میں, اور اس کے بعد پھر ہم صدارتی نظام بھی لے آئیں گے, ہم سب کو سیدھا بھی کر لیں گے, ہم سب سازشوں کا توڑ بھی کر لیں گے. آپ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیتتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے, تو اگر الیکشن فرض کریں ہوتے بھی ہیں اور وہ اس میں نہیں جیتتے, تو عمران خان صاحب پھر نہیں مانیں گے اس کو, پھر وہ سڑکوں پہ ہوں گے, تو یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. عمران خان صاحب سر میں معافی چاہتا ہوں, وہ قوم کے ہیرو رہے ہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات جو ہیں شوکت خانم کے حوالے سے اور سپورٹس کے حوالے سے وہ تا حیات ہیرو ہیں اس قانون کے. لیکن
وہ ایک ایسے کھلنڈرے اور ضدی بچے کا کردار ادا کر رہے ہیں جس سے اگر آپ کھلونا چھین لے تو وہ کہتا ہے مجھے کھلونا واپس کرو نہیں تو میں کسی کو کھیڈن نہیں جو دینا. تو بات یہ اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس الیکشن میں وہ جیت جائیں جو انہیں 2/3 اکثریت سے زیادہ سپورٹ کے ساتھ وزیر اعظم بنا دے وہ الیکشن تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ انہیں 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو وہ الیکشن ہی غلط ہے. تو پھر اس پہ میں یا آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, اس پہ پھر وہی جو آپ کے پسندیدہ حلقے ہیں وہی کچھ کر سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے پھر قانون اپنا راستہ خود ہی بنائے گا. تو میرے جو پسندیدہ حلقے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں میری طرح, یا مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے ناممکن لگ رہا ہے, مشکل نہیں لگ رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ اگر 2/3 اکثریت میں آ گئے تو پھر ابھی باز نہیں آیا تو وہاں کیا کریں گے. تو لہٰذا مجھے جاوید صاحب ان کے زیادہ قریب رہتے ہیں, ان سے بھی پوچھ لیں, مجھے تو لگتا ہے ذرا مشکل ہے. جی جاوید, آپ بھی اپنا کنکلوڈنگ تھاٹ دیں پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اچھا, اس میں جب 2/3 میجورٹی کی بات کریں تو اس میں اتحادی پارٹیز کا ہونا تو بہت ضروری ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا, میں جب ان کی جو سابقہ اور اب کی جو اتحادی پارٹیز ہیں ان سے جب ہم بیک گراؤنڈ ڈسکشن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب جب انتخابات ہوئے اور جب ہم دوبارہ آئے تو ہماری تھاٹ اس طرح سے نہیں ہوگی, ہم اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے والے. وہ ذکر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا کہ پہلے تو ہمارا ان کے ساتھ رومانس چل گیا, اب نیکسٹ اس میں ہم پریفر کر لیں گے پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو. ان کے ساتھ ہمارا اس طرح سے بیٹھنا مشکل نہیں, کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں. جس طرح انہوں نے عمران صاحب نے بات کی کہ ضدی بچے والی, وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ ضدی بچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کھلونا میرے پاس ہی رہے, آگے پیچھے نہ ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے, اور اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان جماعتوں کے درمیان وہ صرف الیکشن کے لیے نہیں, الیکشن کے بعد کی صورتحال کو بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں عمران بھائی نے ہمیں بہت سارے اشارے دیے ہیں, اور اب اس پر دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کی تاریخ کیا آتی ہے, اس کے حوالے سے حکومت کیا حکمت عملی بناتی ہے, اس پر ان کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے, ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جاوید صاحب آپ کا اور عمران یعقوب صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے, ایسے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہے. آج اتنا ہی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.